www.sirfyaallah.blogspot.com۔ اس پر آپ سنیں مشہور و معروف نعت خواں کی نعتیں، مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات، اسلم شیخ پوری کے بیانات، حاجی عبدالوہاب صاحب کے بیانات اور شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے بیان اور محمد فراز راوی صاحب کا بیان۔ www.sirfyaallah.blogspot.com۔ شکریہ۔ شیطان صحابہ کو گمراہ نہ کر سکا، شیطان نے اپنا لشکر بھیجا، جاؤ صحابہ کو گمراہ کرو۔ وہ سارے دن بھر بھاگے دوڑے، شام کو تھکے ہارے واپسی آئے، کہنے لگے اے ہمارے آقا، تم نے ہمیں کس کے پاس بھیجا؟ وہ تو ایسے انسان ہیں کہ ہمارا کوئی داؤ ان پر نہیں چلا۔ ہم نے دنیا کو مزین کیا، وہ اس کے دھوکے میں نہ آئے۔ ہم نے عورتوں کو مزین کیا، وہ اس کے دھوکے میں نہ آئے۔ ہم نے اولاد کو مزین کیا اور وہ اس کے دھوکے میں نہ آئے۔ ہم نے ملک کو خوبصورت کر کے آگے کیا، وہ اس کے دھوکے میں نہ آئے۔ ان پر ہمارا بس نہیں چلتا۔ شیطان کہنے لگا اڑے یہ آخر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہیں، یہ تمہارے دعووں میں آنے والے نہیں، تمہارے بھائی آئندہ آنے والے ہیں، جیسے ہم آ چکے ہیں، آئندہ آنے والے ہیں، گھبراؤ نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی صفت کو اپنے اندر پیدا کریں گے تو اللہ پاک کی مدد ہمارے ساتھ بھی ویسی ہی ہو جائے گی جیسے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ تھی۔ آپ نے مکی ہی زندگی ہی سے قربانی دینا شروع کی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، مفہوم عرض کرتا ہوں کہ ہماری بات کو لے کر کھڑے ہو جائیں اور کھلم کھلا ہماری طرف بلائیں اور مشرکین سے اعتراف کیجئے، کھڑے ہو جائیں، ڈریے اور رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اے خدیجہ، میرا بستر لپیٹ کے رکھ دے، آج کے بعد میری راحت کا زمانہ ختم ہو گیا، اب کام یہ ہے ساری انسانیت میں کلمے کو پھیلانا۔ میرے بھائیوں دوستوں، صحابہ اکرام جو قربانیاں دے رہے ہیں اور مار کھا رہے ہیں اور وہ پٹ رہے ہیں اور وہ کلمے پہ پکے ہو رہے ہیں، ماں باپ کی جدائی برداشت ہو رہی ہے، منصب ہاتھ سے نکل رہے ہیں، دکانیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں، قتل ان کو کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، لیکن وہ کلمے پہ سیکھ رہے ہیں، کلمے کو سیکھ رہے ہیں اور نبی کے کام کو دنیا میں پھیلانا سیکھ رہے ہیں۔ آخر وہ بھی انسان تھے، جب مار پڑتے پڑتے حد ہو گئی تو ایک دن آئے، کہا آپ ہماری مدد نہیں فرماتے، کیا آپ دعائیں نہیں کرتے؟ ہم تو ہلاک ہو گئے، مر گئے۔ آپ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، آپ علیہ السلام ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ایک دم سیدھے ہو گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، کہا ابھی سے گھبراؤ گے؟ تم سے پہلے امتوں کے ایمان والوں کو لایا جاتا تھا اور اس کے لیے ایک گھڑا کھودا جاتا تھا، کھڑے کے اندر کھڑا کر کے کیا جاتا تھا اور اس کے سر کی مانگ پر آرا رکھ کر چلایا جاتا تھا اور اس سے کہا جاتا تھا یا ایمان کو بچا، یہ جان کو بچا، یا ایمان کو بچا، یہ جان کو بچا۔ وہ تو دو ٹکڑے ہو جاتے تھے لیکن ایمان کو نہیں چھوڑتے تھے۔
ایمان کو نہیں چھوڑتے تھے، ان کو زندہ کھڑا کر کے ان کے اندر میں ایک لوہے کی سیخ کو ڈالا جاتا تھا، ڈال کے ان کی بوٹیوں کو نوچ لیا جاتا تھا۔ وہ یہ تو برداشت کر لیتے تھے لیکن اللہ کے امر کو نہیں چھوڑتے تھے۔ تم ابھی سے گھبراؤ گے، تمہیں سارے عالم میں کلمے کو پھیلانا ہے میرے بھائیوں، سارے عالم کو اس پر اٹھانا ہے۔ چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو، ایک وقت آئے گا کسری تمہارے قدموں میں آئے گا اور کفر تمہارے قدموں میں آئے گا، اور ساری کائنات کے خزانے ٹوٹ کر تمہارے قدموں میں آئیں گے، اور تم کام کرنے والے بن جاؤ میرے بھائیوں، کام کرنے والے بن جاؤ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں دکان سے تو ہمارا دنیا کا کام چلے گا اور دین پر ہماری آخرت بنے گی۔ میرے بھائیوں نہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو سفیان، میں تمہاری حکومت لینے نہیں آیا، تمہارا مال لینے نہیں آیا، میری مانو گے تو تم دنیا میں بھی بھلائیاں پاؤ گے، میری مانو گے تو آخرت کی عزت بھی پاؤ گے۔ میرے بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں،